بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلامک بینکنگ جو دنیا بھر کے اندر رائج ہے وہ بنیادی طور پر شریعت کے بنیادی اصولوں پر کام کرتی ہے۔ اسلامک بینکنگ اپنے پورے نظام کو چلانے کے لیے در حقیقت جن اصولوں پر اور جن بنیادوں پر کام کر رہی ہے اور اس نے اپنے شریعہ کے کنٹرولز کا جو میکینزم بنایا ہے وہ در حقیقت 3 پلرز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں شریعہ بورڈ کا رول ہے، دوسرے نمبر پر اس میں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کا رول ہے، اور تیسرا رول شریعہ آڈٹ کا رول ہے۔ شریعہ بورڈ کسی بھی بینک کے لیے ایک اساس اور بنیاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلامک بینک اپنی بینکنگ سروسز کے قیام کے وقت سے شریعہ بورڈ کی فارمیشن کرتا ہے، اور شریعہ بورڈ کی تشکیل کے لیے ایک اسٹیٹ بینک کا فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریا ہے، جس کی بنیاد پر وہ شریعت کے ایسے اسکالرز کو ترجیح دیتا ہے کہ جو بنیادی طور پر ہماری ٹریڈیشنل فقہ سے بھی معلومات رکھتے ہوں، اور ساتھ ساتھ افتاء اور فقہ کے ساتھ بھی ان کی مناسبت ہو، اور تیسرے نمبر پر جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی معلومات ہوں۔ تو اسلامک بینک در حقیقت اپنی فارمیشن کے اندر سب سے بنیادی طور پر شریعہ بورڈ کی فارمیشن کرتا ہے، اور شریعہ بورڈ کم سے کم 3 شریعہ اسکالرز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جو تینوں کے تینوں انہی کرائیٹیریا کے اوپر اس بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر ایک شریعہ بورڈ ممبر ہوتے ہیں، اور تیسرے جو شریعہ بورڈ کے ریزیڈنٹ ممبر ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے شریعہ بورڈ کے باقی حضرات کے ساتھ لائزننگ کرتے ہیں۔ تو یہ شریعہ بورڈ کا رول ہوتا ہے جو اسلامک بینکنگ کے معاملات کو صحیح طور پر شریعت کے اصولوں پر چلانے کے لیے سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شریعہ بورڈ کے انڈر میں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت اس کی رپورٹنگ لائن شریعہ بورڈ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ڈاٹڈ رپورٹنگ لائن جو ہے اس کی جو ہے وہ گلوبل کمپلائنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور در حقیقت وہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ جو پوسٹ ٹرانزیکشن ریویو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا انجام دیتا ہے، اس میں چاہے برانچ ریویو ہو، اس میں چاہے ہیڈ آفس ریویو ہو، اور اس میں ٹرانزیکشنل اسٹرکچر ریویو ہو، وہ تمام کے تمام ریویوز شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو بھی وہ اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پر شریعہ بورڈ اس پر آگے انسٹرکشن جاری کرتا ہے مینجمنٹ کو۔ تیسرے نمبر پر جو بڑا ستون اور ایک پلر ہے اسلامک بینکنگ کا وہ شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسلامک بینکوں میں شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ در حقیقت وہی خدمت انجام دیتا ہے جو انٹرنل آڈٹ عام طور پر فائنینشیل ٹرانزیکشن کے بارے میں انجام دیتا ہے۔ شریعہ آڈٹ تمام معاملات کا باریکی سے جائزہ لیتا ہے، وہ شریعہ کے اعتبار سے ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھتا ہے، اور شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر شریعہ اسکالرز کا ہونا اور اسی طریقے سے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک شریعہ اسکالر کا ہونا یہ مینڈیٹری ہے، جو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں شریعہ کمپلائنس ریویو اور شریعہ آڈٹ انجام دیتے ہیں۔ تو اسلامک بینک در حقیقت ان 3 بنیادوں پر کام کرتے ہیں، اور 4 آئیز کے اس کانسیپٹ کے ساتھ اسلامک بینک جب اپنی خدمات انجام دیتے ہیں تو اس میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ایسا امکان باقی نہیں رہتا کہ جس میں نان شریعہ کمپلائنٹ کوئی ایکٹیویٹی آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ در حقیقت ان بنیادوں پر جب خدمت انجام دیتی ہے تو وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکنگ در حقیقت وہ کنونشنل بینکنگ سے ایک الگ فرق رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ اگر اسی طریقے سے اپنی خدمات انجام دے تو وہ ترقی کرتے ہوئے اس ہدف تک پہنچے گی جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔